ایک فلمی کہانی جیسا منظر تائیوان میں دیکھنے کو ملا ہے، لیکن حقیقت میں یہ وہ مشق تھی جس میں ایک قوم اپنی بقا کے امکان کو پرکھ رہی تھی۔ کین مین کے چھوٹے سے جزیرے پر عام صبح اچانک ایک ایسا ڈرامائی موڑ دیکھنے کو ملا جس نے ہر دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ بجتے ہوئے سائرن صرف آواز نہیں تھے، بلکہ ایک سوال تھے کہ اگر یہ حملہ حقیقی ہو تو کیا ہم تیار ہیں؟ سرکاری ملازمین میزوں کے نیچے چھپے، شہری زیر زمین پارکنگ میں اترے اور اسپتال کا عملہ فرضی زخمیوں کے پاس دوڑا۔ لیکن ان سب کے پیچھے ایک کڑوا سچ تھا کہ یہ سب مشقیں محض نمائشی نہیں بلکہ ایک آنے والے خطرے کا عکس تھیں۔ چین کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اس کے بیانات تائیوان کے لیے محض سیاسی دعوے نہیں رہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ خطرہ ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ خطرہ کب حقیقت کا روپ دھار سکتا ہے۔ تائیوان کے صدر ولیم لائے اپنی عوام کو تیار کرنا چاہتا ہے، لیکن چیلنج یہ ہے کہ خطرے کا احساس پیدا بھی کر رہا ہے اور خوف کو مایوسی میں بدلنے بھی نہیں دے رہا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود تائیوانی عوام کی ایک بڑی تعداد اس خطرے کو فوری نہیں سمجھ پا رہی، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر چین کو حملہ کرنا ہوتا تو وہ اب تک کر چکا ہوتا۔ لیکن دوسری طرف امریکی انتباہ ایک اور تصویر دیکھتی ہے۔ بیجنگ 2027 تک اپنی فوج کو مکمل طور پر مداخلت کے قابل بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یوں تائیوان آج دو متضاد کیفیتوں کے بیچ کھڑا ہے۔ ایک طرف پرسکون ساحل اور روزمرہ کی زندگی کی روانی ہے، دوسری طرف وہ خدشہ ہے جو ایک لمحے میں اس سب کو بکھیر سکتا ہے۔ یہی کشمکش تائیوان کی اصل کہانی ہے، امن کی خواہش اور خطرے کی آہٹ کے درمیان تنی ہوئی ایک نازک ڈور۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، تائیوان میں صدر ولیم لائے کی قیادت میں جو تیاریاں کی جا رہی ہیں وہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ خطرہ نظری نہیں رہا، بلکہ ایک ایسی آہٹ ہے جو کسی بھی وقت حقیقت بن سکتی ہے۔ صدر بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن جنگ کو روکنے کے لیے جنگ کی تیاری ضروری ہے۔ یہی سوچ ان پالیسیز کی بنیاد ہے جن میں دفاعی بجٹ 23% سے بڑھایا اور بڑھا کر 31 ارب ڈالر تک لے جایا جا رہا ہے۔ 2030 تک اسے جی ڈی پی کا 5% بنانے کا وعدہ کیا گیا۔ یہ دباؤ صرف اندرونی نہیں بلکہ بیرونی بھی ہے۔ امریکہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ تائیوان کو اپنی حفاظت کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ لگانا ہوگا، اسی لیے فوج میں لازمی بھرتی کے ساتھ ساتھ سپاہیوں کی تنخواہیں اور مراعات بڑھائی گئی ہیں، تربیت سخت کی گئی ہے۔ ماضی کے اسٹرابری سپاہیوں کو ایک حقیقی جنگجو میں ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سالانہ ہانگ کانگ مشقوں میں بھی اب وہی سب دکھائی دیتا ہے جو کسی جنگ کے دوران ممکن ہے۔ 22,000 ریزرو فوجیوں نے حصہ لیا ہے، جو پچھلے سال سے 50% زیادہ۔ پچھلے سال یہ تقریباً 11,000 کے قریب تھے۔ اس بار مشقوں میں صرف میدان جنگ پر نہیں بلکہ شہری علاقوں میں لڑائی، جھوٹی معلومات سے نمٹنے اور گرے زون وارفیئر جیسے نئے چیلنجز پہ بھی زور دیا گیا۔ فوجیوں نے پلز، سڑکوں اور ٹرانسپورٹ کے نظام کے تحفظ کی پریکٹس کی ہے۔ دریائی پارک پر ہیلی کاپٹروں میں میزائل لوڈ کیے گئے اور ایک سکول کو ٹینک ورک شاپ میں تبدیل کیا۔ لیکن اصل تبدیلی فوج کے ساتھ ساتھ شہریوں میں دیکھی جا رہی۔ سول ڈیفنس کی مشقیں اب زیادہ کثرت اور شدت سے ہو رہی ہیں تاکہ عام لوگ بھی کسی ممکنہ بحران کے وقت محض تماشائی نہ رہیں بلکہ دفاع کا حصہ بن سکیں۔ یوں تائیوان کی گلیوں، سکولز اور پارکس میں ہونے والی یہ مشقیں دراصل ایک خاموش اعلان ہے کہ اگر مستقبل قریب میں تاریخ نے کوئی کڑا امتحان لیا تو یہ قوم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھی۔ لاسٹ منتھ ہونے والی سب سے بڑی فوجی مشقوں میں اربن ریزیلینس ایکسرسائز نے شہریوں کو براہ راست اس تجربے سے گزارا تھا کہ فضائی حملے اور انخلا کی صورت میں زندگی کس طریقے سے پل بھر میں بدل سکتی ہے۔ کئی دنوں تک بڑے بڑے شہروں میں سائرن بجتے رہے، لوگ گھروں تک محدود ہو گئے، دکانیں، ریسٹورانٹس اور ہوٹل بند ہو گئے، ٹرینز اور طیارے روک دیے گئے، حکم عدولی کرنے والوں پہ جرمانے کا خطرہ عائد کر دیا گیا۔ ڈاؤن ٹاؤن تائپے میں ایمرجنسی ٹیمز اور رضاکاروں نے مشق کی کہ زخمیوں کو ملبے سے کیسے نکالنا ہے، آگ کیسے بجھائی جا سکتی ہے، اونچی عمارتوں سے نیچے کیسے اترا جا سکتا ہے۔ پارکنگ لاٹس میں عام شہریوں کو زخمی دکھا کر ان پر پٹیاں باندھی گئیں اور خیموں کے اندر ڈرپ لگائی گئی۔ یہ سب ایک ایسے منظر کی تیاری تھی جو شاید کبھی حقیقت نہ بن جائے۔ اس پورے منظرنامے پہ رائے عامہ جو ہے وہ منقسم ہے۔ کچھ شہری اسے ضروری سمجھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے کیونکہ خطرہ بڑھ گیا۔ دیکھیں کہ کیسے چین نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ وہ چین کی انہی مشقوں کا ذکر کرتے ہیں جن میں تائیوان کے بحری بیڑے کا محاصرہ کیا گیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ امن بہتر ہے لیکن دفاع بھی ضروری ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یوکرین جنگ سے پہلے ہمیں یہ خطرہ حقیقی نہیں لگتا تھا لیکن اس جنگ نے ہمارا خیال تبدیل کر دیا۔ کچھ ان مشقوں کو بیکار سمجھتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر حملہ ہوا بھی تو ہم کیا کر سکیں گے، یہ خطرہ تو ہمیشہ سے رہا ہے اور اس پر کچھ خاص قابو نہیں کیا جا سکتا۔ کین مین کی فضا میں ایک عجیب تضاد بسا ہوا ہے۔ یہ وہی جزیرہ ہے جہاں 50 کی دہائی میں توپوں کی گھن گرج اور شیلنگ نے نسلوں کو خوف اور خون کا ذائقہ چکھایا تھا۔
یانگ پیلنگ جیسی بزرگ خاتون جو آج بھی وہاں پہ رہتی ہے، وہ یہ یاد کرتی ہے کہ کس طرح بچپن میں وہ پہاڑوں پر جنگلی سبزیاں چنتے ہوئے اچانک آگ اور بارود کی لپیٹ میں وہ سارے لوگ آ گئے تھے، کیسے انہوں نے غاروں میں پناہ لی تھی، کیسے ان کے گاؤں کے لوگ زندہ نہیں بچ سکے تھے، مگر اب وہی یانگ اپنی دکان پر شیامن سے آنے والے چینی سیاحوں کو مسکرا کے ویلکم کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ ہم پہ حملہ کیوں کریں گے، ہم سب تو ایک خاندان ہے۔ یہی سوال آج کنمین کے عام لوگوں کی زبان پر ہے۔ ایک طرف تاریخ کی خون چکا یادیں ہیں، دوسری طرف حال کے معاشی تعلقات ہیں اور چین کے سیاح ان کے کاروبار کو سہارا دیتے ہیں، اور قریبی جو شیامن ان کے لیے معاشی رگے جاں کی مانت ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ اگر چین حملہ کرے اور سب کچھ تباہ کر دے تو قبضے کا کیا فائدہ ہوگا، ایک خالی زمین پہ دعویٰ کس کام کا؟ یہ سوال سڑک کنارے شین جیسے عام لوگ بھی پوچھتے ہیں، مگر یہی وہ تضاد ہے جس پر تائیوان کا مستقبل کھڑا۔ صدر تائیوان کا مسلسل خبردار کر رہا ہے کہ چین ایک بیرونی دشمن قوت ہے جو ضم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب اس منظرنامے میں دوسری طرف بیجنگ بار بار پرامن اتحاد کی بات کر رہا ہے، گویا دھمکی اور دلاسے کے درمیان ایک باریک لکیر کھینچی ہوئی ہے، اور تائیوانی عوام اس کشمکش کو اپنے طور پہ سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ چین کبھی براہ راست مداخلت نہیں کرے گا کیونکہ اس کی قیمت ناقابل برداشت ہو جائے گی، جبکہ کچھ کو یہ یقین ہے کہ دھمکی حقیقت بھی بن سکتی ہے۔ تائیوان ان کے لیے سب سے بڑا سہارا اگر دیکھا جائے تو کن کا ہے؟ امریکہ کا، جس نے برسوں سے اس کی سلامتی کی ضمانت دی، اور امریکہ بھی سہارا تائیوان کا۔ اگرچہ ٹرمپ کے دور میں اس حمایت پر سوالات اٹھے، لیکن عام خیال میں یہی ہے کہ اگر کبھی خطرہ حقیقی حملے میں بدلا تو امریکہ اور اس کے اتحادی تائیوان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ چائنا کے بعد بڑی مارکیٹ تائیوان کی ہے، جس کی چیزیں سپلائی امریکہ کے اندر کی جاتی ہیں۔ اس بات سے اس چیز کو تقویت ملتی ہے کہ تائیوان عالمی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کا دل ہے اور دنیا کی معیشت کا مستقبل اس چھوٹے سے جزیرے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ سوال کہ چین واقعی تائیوان میں مداخلت کرے گا یہ نہیں، یہ برسوں سے موضوع بحث ہے، مگر ولیم لائے کے انتخاب کے بعد یہ سوال اور زیادہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ لائے کھلے عام یہ کہتا ہے کہ تائیوان کبھی بھی چین کا حصہ نہیں رہا، اور یہی موقف بیجنگ کے لیے ناقابل قبول ہے، جو اس کی جماعت ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی کو علیحدگی پسند قرار دیتا ہے، اور چین کے نزدیک یہ موقف اشتعال انگیزی اور تائیوان میں جاری فوجی مشقوں کو وہ جنگی جنون سے تعبیر کرتا ہے۔ خطرہ اس وقت اور بڑھ جاتا ہے جب تائیوان کی طرف سے باقاعدہ آزادی کے اعلان کا امکان زیر بحث آتا ہے، کیونکہ چینی قانون اس کے جواب میں غیر پرامن اقدامات کی اجازت دیتا ہے، اور تائیوانی صدر اس نقطے کو چالاکی سے گھیرتا ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ تائیوان پہلے ہی خود مختار ریاست ہے، لہٰذا آزادی کے اعلان کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ موقف چین کے ہاتھوں اسے ایک بڑا جواز جو ہے وہ چھین لیتا ہے، مگر خطرے کو مکمل ختم نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ دھمکیاں صرف لفظوں تک محدود نہیں رہیں، چینی طیارے اور بحری جہاز مسلسل تائیوان کے فضائی حدود اور سمندری پانیوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ قدم بظاہر دباؤ بڑھانے اور اعصاب کی جنگ جیتنے کے لیے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ کسی غلطی یا حادثے کے نتیجے میں یہ جھڑپ براہ راست تصادم میں بدل جائے۔ امریکہ کے دعوے کے مطابق بیجنگ 2027 تک تائیوان پر حملے کی تیاری مکمل کرنا چاہتا ہے، اگرچہ چین نے اس کی کبھی تصدیق نہیں کی، نہ اس پہ کبھی بات کی۔ ماہرین اس کے اوپر منقسم ہیں، کچھ کے نزدیک یہ ایک طویل المدتی منصوبہ ہے جسے فوری طور پہ عملی شکل دینا بیجنگ کے لیے ممکن نہیں ہے، جبکہ کچھ سمجھتے ہیں کہ فوجی دباؤ اور بڑھتی ہوئی سرگرمیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ خطرہ پہلے سے زیادہ حقیقی ہو چکا ہے۔ چین کے ممکنہ حملے کا نقشہ صرف ساحلوں پر لینڈنگ یا میزائلوں کی بوچھاڑ تک بھی محدود نہیں ہے، وہ اس میں نظر نہ آنے والی ضربیں لگانے کی بھی تیاری کر چکا ہے جو خاموشی سے تائیوان کی کمر توڑ دیں۔ زیر سمندر بچھے فائبر آپٹک کیبلز کو کاٹ دینا تائیوان کو دنیا سے کاٹنے کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اصل جنگ کا آغاز شاید گولی چلنے سے پہلے ان کیبلز کے ٹوٹنے سے ہو جائے، لیکن تائیوان میں کئی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عمل پہلے ہی جاری ہے۔ فضا اور سمندر میں طاقت کے مظاہرے اپنی جگہ، مگر اصل ہتھیار بیانیے کی جنگ ہے۔ دل و دماغ کو فتح کرنے کی کوششیں ہیں، میڈیا پر اثر انداز ہونے کی حکمت عملیاں ہیں، گمراہ کن معلومات کی الغار ہے۔ سویڈن کی یونیورسٹی آف گوتھنبرگ کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ غیر ملکی ڈس انفارمیشن مہمات تائیوان کو نشانہ بناتی رہی ہیں۔ صدر لائے یہ خبردار کر چکا ہے کہ چین صرف عسکری تیاری نہیں کر رہا بلکہ معیشت، ثقافت اور حتیٰ کہ حکومت کے اندر تک اپنی جڑیں پھیلانے کی کوششوں میں ہے۔ جاسوسی کے الزام میں فوجی افسران کے قید ہونے، اس کے علاوہ ڈی پی پی کے اراکین پہ مقدمات، یہاں تک کہ سیاسی حریفوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حصہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ سب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیجنگ کی حکمت عملی وہ دو رخی ہے، ایک طرف ساحلوں پر اترنے والے فوجی میزائلوں کی بارش اور بندرگاہوں کا محاصرہ، دوسری طرف وہ نرم مگر خطرناک ہاتھ جو تائیوان کے اپنے شہریوں، میڈیا اور سیاست کو ہتھیار بناتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کل کوئی بحران بھڑکا
تو کیا یہ چپ چاپ جاری رہنے والی اندھی جنگ پہلے ہی تائیوان کی دیواروں کو اندر سے کھوکھلا کر چکی ہوگی یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔